بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں پھر سے ایک ٹرن آ گیا ہے جس میں تحریک عدم اعتماد کا لفظ بھی ایڈ کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کی طرف سے کہوں کہ یا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہوں، یہ تو آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ جڑیں گے یا کہ جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ان سے پوچھیں گے، مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ اب پی ڈی ایم کھڑی کہاں ہے، جہاں پر کچھ جو پی ڈی ایم کے اپنے ہی لوگ ہیں، جو ان کے رہنما بھی ہیں، جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو بھی کچھ تحفظات سے نظر آئے ہیں، جس میں مولانا صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب وغیرہ، انہوں نے بھی کہا کہ یہ پی ڈی ایم آخر کار کیا ہے، یہ بلاول ہی بتا سکتے ہیں، یہ جو تحریک عدم اعتماد کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ اسی سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے کہ آخر کار تحریک عدم اعتماد لانگ مارچ استی پہ یہ کس طرف کھڑے ہیں، مگر تحریک عدم اعتماد کے لیے جو پیپلز پارٹی ہے، جو بلاول نے کہا ہے، وہ بڑے پورے اعتماد نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد؟ بلاول نے تو کہہ دیا ہے کھڑی کی طرح، جس طرح انداز میں کہا ہے وہ خاصا لگتا ہے کہ بہت انہوں نے کیجولی انداز میں اس طرح کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بچکانا لگتا ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بہت شروٹ لگتا ہو کہ وہ ساری جو ایک موومنٹ چل رہی تھی، پہلے یہ کہا گیا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، پھر یہ بھی کہا گیا کہ لانگ مارچ، دھرنا، سب کچھ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تھی، یہ لانگ مارچ ہوگا، استعفے ہوں گے، دھرنا ہوگا، فلانا ہوگا، جس میں اس کا ذکر نہیں تھا کہ بھئی عدم اعتماد کی تحریک بھی ان کا آئے گی تو آنا ہوگی تو آ جائے گی۔ اب اچانک جب بلاول نے پہلے تو زرداری صاحب نے وہاں بے نظیر کی برسی پہ یا کس پہ وہ تقریر کرتے ہوئے کوئی ایسی باتیں کی کہ لگتا تھا کہ وہ ہماری باتوں پہ عمل کرے۔ اب لگتا تھا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، ہماری باتیں یہی تھیں کہ ہم آئینی طور پر اسمبلیوں کے اندر جو ہے ایک تحریک چلائیں اور نو کانفیڈنس موشن لائیں۔ احسن اقبال نے بڑا سیدھا جواب دیا، اس نے کہا جی نمبر بتائیں ہمیں کہ ہمارے پاس نمبر زیادہ ہیں، ہم نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اور ورنہ تو کیا فائدہ ہونے کا، ورنہ نمبر ہمارے زیادہ تھے ویسے، پھر بھی ہم سینٹ میں جب ہم چینج نو کانفیڈنس لانا چاہتے تھے ہم ہار گئے۔ بالکل، جس کا مطلب یہ تھا کہ نو کانفیڈنس کے لیے کچھ اور قوتوں کی ایک طرح کی بیکنگ بھی ضروری ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھے یہ سارا کام کر لیں۔ اچھا، بڑا آج نون لیگ نے بڑا اس کا طریقے سے سسٹمیٹک جواب دیا کہ پی ڈی ایم ایک ہے، اگر بلاول یہ اسکیم پیش کریں گے تو ہم اس کو جائزہ لیں گے۔ زرداری صاحب نے اگرچہ اس کو ایک طرح کی معاملے کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش اس طرح کی، انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ایک ہے، اکٹھے مل کے چلیں گے، ہم سب کچھ کریں گے، کوئی ایسی بات، مطلب یہ کہ انہوں نے اس بات کو اس طرح کرنا چاہا۔ اصل ساری باتیں یہ ہے نا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس میں وزن ہے، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر پارٹی اپنی وار پر ہے۔ یہ بات اچھی نہیں لگتی، لیکن یہی پی ڈی ایم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر پارٹی کے اپنے انٹرسٹ ہے، وہ اپنے انٹرسٹ پہ دیکھ رہی ہے۔ نون لیگ کے اپنے انٹرسٹ ہیں، نون لیگ کے انٹرسٹ نواز شریف کے ساتھ منسلک ہے، اس کے پیپلز پارٹی کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ زرداری کے ساتھ منسلک ہے، مقدمے ہیں، کیس ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بات کہی جاتی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان وہ تو ایک اور ایجنڈا لے کے چلے ہوئے ہیں، مگر یہ سب باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ڈڈیاں ڈال رہی ہے حکومت کہ یہ تو ختم ہو گئی، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے، وہ آج چودھری منصور نے بھی ایک تقریر کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم بہت سی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم کریں گے، سمجھدار لوگ ہیں، ان کے کہنے پہ ہم نہ استعفے دیں گے نہ کچھ اور کریں گے، ہمیں جو کرنا ہوگا کریں گے۔ افواہیں اب یہ پھیل رہی ہیں کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد کچھ ہونے والا ہے، حکومت بھی مطمئن ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں گے، شاید ہم لیجسلیشن یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ بھی خواب و خیال ہے، آسان نہیں ہوتا۔ دوسری طرف سے اپوزیشن تو یہ چاہتی ہے شاید ہم کوئی بڑا حلہ کر سکیں یا حکومت کمزور ہو جائے، اس کی بیکنگ کم ہو جائے، اس قسم کی افواہیں بھی اڑ رہی ہیں۔ کچھ لوگ جو نام نہاد انسائڈر گنے جاتے ہیں، وہ کہانیاں بھی سنا رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کے بعد اسلام آباد میں فلاں نہیں ہوگا یا فلاں نہیں ہوگا، انہیں کون نہیں ہوگا، انہیں کہ بہت اہم آدمی نہیں ہوگا، کون نہیں ہوگا۔ ہمیں ممتاز تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے۔ مجاہد بریلوی صاحب سے بات پوچھتے ہیں، وہ کراچی میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے قریب بھی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال۔ السلام علیکم مجاہد بریلوی صاحب۔ جی بھی صاحب جناب، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہ اب ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، کیسے لائیں گے آپ؟ کیا یہ بلاول نے کہا نا تحریک عدم اعتماد لائیں گے، جس کا مطلب ہے نو لانگ مارچ۔ امیر اتفاق سے میں نے آج فارم کے دیکھتے ہوئے بات یہ ہوئی کہ جو وہ کہتے تھے کہ ہم انہیں پرائم منسٹر ہی تسلیم نہیں کرتے،
اور یہ تو سلیکٹڈ ہے اور الیکٹڈ ہے اور ہاں. کیا ہے. ہاں ایک تو یہ ہے کہ تحریک اعتماد اسی کے خلاف لائی جاتی ہے نا جو پرائم منسٹر ہو. ہاں یہ شاہ محمود قریشی نے کہا. ہاں جیسے اب اگر بینظیر بھٹو کے خلاف جب شہباز شریف صاحب لائے تھے اسامہ بن لادن سے 50 کروڑ روپے لے کر اور آرمی چیف بھی بیٹھا ہوا تھا, تو اب یہ کہ کوئی تاریخ بتاتا نہیں نا آپ کی مریم بی بی کو, نہ پرویز رشید آپ کے دوست, نہ مجیب شامی. ہاں ٹھیک ہے نا, مجاز بریڈی بتا رہا ہے کہ اب یہ کہاں سے آیا نو کانفیڈنس. میں تو چھیڑنے کے لیے بتا رہا ہوں. ہاں میں بھی چھیڑنے کے لیے بتا رہا ہوں. یہ تو بی بی نا, یہ تو بینظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ڈاکٹر ویس میں کہ اسامہ بن لادن نے 50 کروڑ روپے دیے تھے. اچھا کیونکہ وہ عورت کی نہیں چاہتے تھے. خیر ان کا ایک اوپینین ہے, میں اختلاف نہیں کر رہا, ان کا ہے, لیکن انہوں نے کرا. اور یہ جو نومبر 89 کی اتفاق یہ بات ہے, میں اس وقت کابل میں تھا, نومبر 89 کی جو ووٹ آف کانفیڈنس آئی تھی تو یہ آسلم بیگ اور یہ سب کچھ تھا. کہیں نہیں آؤ تو یہ تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. مریم بی بی کو کوئی یاد نہیں دلاتا کہ بی بی آپ کے والد نے جو ہے 11 سال بعد جیسی بھی آئی تھی بری بھلی گورنمنٹ, بینظیر بھٹو کی پہلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, اس کو گرانے کے لیے آپ نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے 50 کروڑ روپے اور آرمی چیف کے ساتھ ملایا. دیکھیے یہ الزام پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے, کنفرم کہیں سے نہیں ہو رہا. نہیں ڈاکٹر آف ایسٹ میں لکھا ہے تو وہ ریجیکٹ کرے نا, نہیں تو کتاب میں آیا ہے. جب بھٹو صاحب کہیں, دیکھیں کتابوں کا ہے کہ بھٹو صاحب جو کہتے ہیں, بے نظیر جو کہتے ہیں, یہ ایک فریق ہے. کنفرمیشن کہاں سے ہوگی؟ ابھی میں کہتا, ابھی میں کہہ رہا ہوں تو کوئی نون میں نے کئی بار کہا ہے وہ ریجیکٹ کرے نا کہ نہیں غلط ہے یہ. ایسی تو میرا دیکھیں, اگر یہ والی بات ڈاکٹر آف ایسٹ میں, اور جو آپ کو پتا ہے جو باہر کتابیں چھپتی ہیں وہ کاؤنٹر وہ بھی کرتے ہیں اس کو, میں دیکھیں یہ میرا اوپینین نہیں ہے, سوری کیوں صحیح غلط فہمی نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو یہ آپس میں جو مریم بی بی کہتی ہیں بلاول پہلے آپ بولیے, پہلے آپ بولیے, ان کے جو وہ ہے نا, تو یہ نا تاریخ کے بارے میں بات مت کرو. بھائی تاریخ کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو تاریخ کے بارے میں بات کریں, لیکن ایک آدمی کی ایکوزیشن سے آپ ثابت نہیں کر سکتے یہ بات جو ہوئی. کہہ دیں کہ اپنی کتاب سے کاٹ دے وہ بلاول, اپنی بلاول بھٹو کو چاہیے ڈسون کرے نا کہ ان کی پارٹی, کہ ان کی شہید نیتا نے غلط لکھا تھا کہ حکومت میں. چلیے ٹھیک لکھا تھا, تو کیا بلاول نون لیگ کے خلاف جانا چاہ رہا ہے؟ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں, میں اس کی کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس اس وقت یہ ہوا تھا. آپ جب کل بات کریں, اب مجھے نہیں پتا کہ بلاول کے کان میں کس نے کہا ہے کہ بھائی ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کرو, یہ دھرنا بھول گئے. یہ کہہ رہے, اچھا ایک تھوڑی وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کے مقدمات بچانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. وہ نہیں, وہ تو اردو میں سوچتے ہیں, اور سوری انگلش میں سوچتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں عمران خان خود کو خود چلے جائیں. خود کو خود کون جاتا ہے؟ سنا تھا نا آپ نے یہ بلاول کا جملہ؟ ہاں کیا کہا؟ خود کو خود چلے جائیں. ارے وہ خود کو کون جاتا ہے بھائی؟ خود کو خود تو اگر میر صاحب آپ کو کہیں کہ جی خود بخود ملازمت چھوڑ دیں, آپ کہیں بھائی خود بخود کیسے چھوڑ دوں گا؟ تو اب بتاؤ یہ ہے کس مار پہ؟ ہماری پی ڈی ایم جو ہے, ہماری بی بی پی ڈی ایم جو ہے کس مار پہ ہے, کیا کرے گی؟ پہلے انہوں نے پہلے مولانا صاحب نے بڑی کوشش کر کے یہ بڑا اچھا کرا تھا کہ ایک اچھی بنائی تھی اور پی این اے اور یہ کرا تھا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ ہیں. اور ایک بات آپ کو تھوڑا سا عمران خان کو رعایت دینا چاہیے ان لوگوں کے مقابلے میں, چاہے میں اور آپ عمران میں کتنا حساب کریں, کہ یہ لوگ ون اینڈ ادر وے زیادہ تر پارٹیاں کرپشن میں, پیسوں کی مینگلی میں پھنسی ہوئی ہیں. اور آپ فضل الرحمان بھی اپنے بیٹے کو لے آئے اور اس کو لے آئے. یہ ان کے مالی مفادات سر میرے آپ کے نہیں, دیکھیں آپ مجھے جو کچھ کہہ دیں, آپ بھی مجھے جانتے ہیں 30-35 سال سے, میں بھی آپ کو جانتا ہوں. میں کہوں گا ہاں میر صاحب سے میرے اختلاف تھے کہ آپ میں سپتے حسن کے ساتھ تھا, آپ ولا کے ساتھ تھے, میں وہ ولا کے ساتھ تھا, آپ یہ تھے. ہمارے اختلاف ہوتے تھے نظریاتی فکری, اور اب ریزالو ہو گئے. اب تو نہ لیفٹ رہا نہ رائٹ رہا, نہ حضرت مولانا مودودی کی فکر اور نظریہ رہا, نہ وہ سپتے حسن اور ان لوگوں کا رہا مارکس کا. لیکن کہنا مجھے ہمارے مالی مفادات نہیں, اس لیے ہم بات کرتے ہیں. ان سب کے بیسکلی مالی مفادات, اور وہ کروڑوں اربوں میں, اور یہ دونوں دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے یہ پکڑ نہیں سکتے. دیکھیں
زرداریوں کے خلاف زیادہ تر کیسز کس نے بنائے؟ محفوظ خان نے بنائے نا. بے نظیر بھٹو نے کس کو جیل میں ڈالا؟ نواز شریف کے میاں شریف کو ڈالا نا. اگر میثاق کے بعد بھی نہیں ہوا، جب میمو کوٹ ہوا تو میاں صاحب کالا کوٹ کے کورٹ میں چلے گئے ایرانی گورنمنٹ گرانے کے لیے. بھائی ان لوگوں نے خود جو کچھ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے کیا ہے تو فوجیوں کو کیوں برا برا کہتے ہو؟ وہ تو وہی چیزیں لے کے چلیں گے نا جو آپ نے کیا تھا. ان کے پاس وہی پیپر ہے نا جو آپ نے دیے تھے ان کو. ان کا کیا پتا بیچارے جی ایس پی والوں اب کیا لگ رہا ہے آپ کو، پی ڈی ایم چلے گی یا بس ایسے ہی ہامتی رہے گی؟ بس دیکھیں وہ مجھے لگتا ہے مولانا صاحب کو چھڈے پڑ گئے تو اندر سے ان کے کام ہو گیا. آپ نے دیکھا وہ نکل آئے ان کے جو اخیر بیٹے شیرانی صاحب، شیرانی صاحب کیا نام ہے، وہ 400-500 مدارس کے وہ بھی ہوں گے ٹھیکیدار. اور وہ تو بنیادی طور پہ ہے ہی پارٹی مدارسوں کی. تو اس میں اب ایک حافظ حسین آ گئے. اور تو مولانا صاحب جو بہت کہہ رہے تھے کہ مارچ کروں گا پنڈی اور اسلام آباد کی، نہیں پنڈی نے معصومیت سے پوچھ لیا. تو یہ بتائیے پنڈی اسلام آباد میں فرق کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. بھائی میں نے کہا اسلام آباد جانے کے لیے پہلے پنڈی جانا پڑتا ہے. پنڈی اسلام آباد میں کیا فرق ہے میر صاحب؟ اب ایک زمانے میں تو اسلام آباد کا ایئرپورٹ بھی پنڈی میں تھا. چلیے تو میں لیٹر میں کہہ رہا تھا. جی اب فرمائیے آپ. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب بنے گا کیا یہ اس ملک میں؟ عمران خان 5 سال حکومت کرے گا یا کچھ گڑبڑ پہلے ہو جائے گی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میر صاحب، آپ سے آپ تو مجھ سے بہت سینئر ہیں، یہ پتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. تو اب پہلے ایک اچھی بات یہ ہوتی تھی، جب بری بات یہ ہوتی تھی جب کوئی بڑی عوامی تحریک چلتی تھی تو ہمیں بوٹوں کی چاپ سنائی دے رہی تھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ دھرنا بھی ختم، لانگ مارچ بھی ختم، ڈیلیگیشن بھی ختم. اور وہ جو میں نے آپ سے ابتدا میں کہا تھا کہ بلاول صاحب ایک نیا بیانیہ لے کے آ گئے کہ جی عدم اعتماد. اب ان کے کسی نے سرگوشی میں کہہ دیا کہ جی تو اب وہ معاملات طے کر دیں گے. ایم کیو ایم کے 7 ووٹ ہیں، جی ڈی اے کے 3 ہیں 10، کاف لیگ کے 5 ہیں، 15 وڈرا کر لیں گے. عمران خان کے گر گئے 170 میں، اس کے رہ جائیں گے بیچارے کے 162. آپ کے جو 159 ہے وہ ہو جائیں گے 176. یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو بیک ڈور جو ہوتی ہے تو وہ اس کو اب اس کو وہ ماشاءاللہ کیونکہ ابھی وہ نہیں کر رہی ہے تو کنوینس بھی ہو گئے جسے ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں وہ کام کرتی ہے. جبھی وہ زور دے رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد، ملک کے اعتماد سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اور اب اور مولانا فضل الرحمان جیسے جہانگیر سیاستدانوں کو پتا ہے کہ تحریک اعتماد نہیں آ سکتی. جب 89 میں اس وقت نہیں آ سکی بے نظیر بھٹو کے خلاف، جبکہ حمید گل سمیت سب لوگ لگے ہوئے تھے، تو اب کیسے آئے گی؟ اب تو کوئی بھی نہیں ہے ساتھ، کوئی نہ پریزیڈنٹ ہے نہ کوئی قوت ساتھ نہیں لگتی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا مجاہد بریلوی صاحب، ہم نے آپ کو تنگ کیا. بالکل بہت شکریہ آپ کا جی. بہت بات تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، سب کا یہی حال ہے، سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہے. ہاں اس مسئلے پر میری رائے ذرا یہی ہے کہ ہم کہتے تو یہی کہ اسامہ سے پیسے لیے، لیکن یہ کون کہتا ہے؟ بھٹو کہتے ہیں یا بے نظیر کہتی ہے؟ تو یہ سند تو نہیں ہو سکتی نا جی. اب میں منی ٹریک دو تو منی ٹریل نہیں. بالکل. اچھا تو پھر آپ کو کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا بیانیہ واقعی؟ دوسری بات یہ کہ اگر لیے بھی ہوں تو اس وقت اسامہ ہمارا اپنا آدمی تھا، امریکیوں کا اپنا آدمی تھا. اچھا اپنا آدمی تھا. پھر میر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم کا؟ یا وہی وہ آپ والی بات ہے کہ صرف اپنے اپنے مفادات لے کر تو سارے دیکھیں بات سنیں، یہ تو ایک چیز میدان میں ہونی چاہیے تاکہ جب کوئی لمحہ آئے تو وہ ایکٹ کر سکے. ہمیں اس لمحے کا انتظار ہے، تاریخ کو بھی اس لمحے کا انتظار ہے. اور اس وقت اگر کوئی قوت نہیں ہوگی تو خلا رہتا نہیں. پھر کوئی افتخار چودھری پیدا ہو جاتا ہے. تو افتخار چودھری پیدا ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ایک سچویشن موجود رہے، وہ کچھ شاید اگر ڈیلیور کر سکے تو ڈیلیور کرے. اگرچہ یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ آ گئے تو یہ فوری طور پر کچھ بہتری کر سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں. بڑا مشکل کام ہے. ملک کے حالات ایسی نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کا سنبھلنا جو ہے کسی بہت بڑے جینیس کا کام ہے، کسی روزویلٹ کا کام ہے جس نے اقتصاد بازاری سے امریکہ کو نکالا تھا لیکن گالیاں بھی کھائی تھیں. وہ پتہ نہیں ہمیں نظر آتا تو نہیں ہے فی الحال. اچھا جو پی پی کا آپ نے، یعنی کہ جب یہ ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے، اسی پر ہم بات کرتے تھے پی ڈی ایم پر، آپ واضح طور پر کہتے تھے اور آج وہ بات سچ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ پی پی کس طرح چھوڑ دے گی، کس طرح استعفے دے دے گی.
وہ ایک چیز تو اب نظر آ گئی واضح. پی پی جو بلکہ ہمیں بیرسٹر عامر حسن صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما انہوں نے جوائن کر لیا ہے, السلام ان سے علیکم گفتگو کرتے ہیں. عامر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام جی, اللہ کا کرم. اچھا ہم یہ اسی مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں, یہ جو بلاول نے کہا ہے کہ نو کانفیڈنس موومنٹ پیش کریں گے, لوگ کہتے ہیں یہ تو گویا پی ڈی ایم کے موومنٹ کو ختم کرنے والی بات ہے, اور یہ نہ کوئی لانگ مارچ ہوگا نہ کچھ اور ہوگا. سیکنڈ اپنا آلٹرنیٹو بیانیے کے طور پہ جو بات بیان کر رہے ہیں, اور نو کانفیڈنس موومنٹ پاسبل نہیں ہے, اس کی کئی دلائل دی جاتی ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں میر صاحب, 20 ستمبر کا جو اعلامیہ ہے جب پی ڈی ایم کا قیام عمل میں آیا, وہ واضح ثبوت ہے کہ اس کے اندر یہ سارے آپشنز موجود ہیں, اور چیئرمین بلاول بھٹو نے جو بات کی ہے وہ ایک آپشن کے طور پہ کی ہے, ایک تجویز ہے کہ اتحادی جماعت کے پی ڈی ایم کا حصہ ہونے کے حیثیت میں باقی جو فیصلہ متفقہ طور پہ پی ڈی ایم کرے گی ہم اس میں شریک ہوں گے. اور تحریک عدم اعتماد کے حق میں یہ زیادہ ضروری بات اس لیے ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ حکومت اب مانگے تانگے کی حکومت ہے, بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت ہے, 4-5 ووٹوں کے ساتھ کھڑی ہے, مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی. اور اس کے اتحادی جس طرح ناراض ہیں, آج آپ نے پرویز الہی صاحب نے پنجاب کی امن و امان کی صورتحال کے بارے میں جو بات کی آپ کے سامنے ہے, ایم کیو ایم ان سے ناراض ہے, کوئی پارٹی ان سے وزارت مانگ رہی ہے, اور ایون پی ٹی اے کے اپنے اراکین ان کے خلاف ہیں. تو اس وقت حکومت کو جب سینٹ کے اندر یہ اپنے لاڈلوں کو, عمران خان سلیکٹڈ لوگوں کو سینٹ میں لے کے آنے کی کوشش کریں گے, تو بہت سارے ان کے لوگ اور ان کے گروپس اور ان کے اتحادی ان سے ناراض ہوں گے. تو اس لیے چیئرمین بلاول بھٹو نے آپشن کے طور پہ یہ بات کی ہے کہ اس حکومت کو ہٹانے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے جو کہ پی ڈی ایم نے 20 ستمبر کے اعلامیے میں کہا, لیکن اس کے بعد جو لایا عمل اختیار کریں گی پی ڈی ایم, اس میں پیپلز پارٹی مکمل شامل ہوگی, وہ لانگ مارچ کا ہو, وہ استعفوں کا ہو, اس میں پیپلز پارٹی کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم پی ڈی ایم سے ہٹیں گے, یا پی ڈی ایم کے کسی بھی متفقہ فیصلے کی خلاف ورزی کا پیپلز پارٹی سوچ بھی نہیں سکتی ہے. یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا. نہیں, ایک تو یہ آپ لوگ پنجاب کی جو پیپلز پارٹی ہے اس کا موقف تو یہی لگتا ہے. میں نے قائرہ صاحب کو بھی سنا, چودھری منظور کو بھی سنا, آپ کو بھی سن رہے ہیں, اور سب لوگ بات کر رہے ہیں, اس طرح کی بات کر رہے ہیں. لیکن کیا سندھ میں بھی پیپلز پارٹی یہی رویہ رکھتی ہے, یا وہ اسمبلیاں نہیں چھوڑنا چاہتی؟ دیکھیے میر صاحب, آواز کٹ رہی ہے, ذرا دیکھیے گا. سگنل کا ایشو ہے, کوئی ٹیکنیکل ایشو چل رہا ہے جی, اس کی وجہ سے وہ سگنل کا ڈراپ ہو گئے ہیں, اس وجہ سے وہ دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں جی, دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر کیسے دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہو گیا رابطہ بحال ہو گیا جی, جوائن کر لیا انہوں نے. جی سوال میرا پہنچ گیا آپ کو؟ جی میر صاحب, جی پہنچ گیا. میں یہ آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی سی سی نے ایک فیصلہ کیا ہے متفقہ طور پہ, اور ساری پیپلز پارٹی اس فیصلے کے ساتھ ہے. سندھ کی پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے, پنجاب کی بھی پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے وفاق کی. دوسری بات, سندھ کی جو بات کی جاتی ہے سندھ حکومت چھوڑنے کی, تو وہ تو ابھی آپشن آیا نہیں, جب آئے گا دیکھا جائے گا. یہ سب آپ بھی جانتے ہیں کہ جب مولانا فضل الرحمان کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت تھی اور وہ اپوزیشن میں تھے مرکز میں, تو انہوں نے وہ حکومت نہیں چھوڑی تھی. اسی طرح پی ایم ایل این بھی اپوزیشن کر رہی تھی, پنجاب حکومت اس نے نہیں چھوڑی تھی. عمران خان اپوزیشن کر رہے تھے, انہوں نے کے پی کے کی حکومت نہیں چھوڑی تھی. تو حکومت چھوڑنا مسئلہ نہیں ہوتا, مسئلہ تو ہے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کرنے کا. اس پہ بھی راضی ہیں, اور اگر ضرورت ہوگی تو ہم حکومت چھوڑنے پہ بھی تیار ہیں. لیکن اس وقت جب اس حکومت کو ہم ٹف ٹائم دے سکیں اور اس کے لیے کوئی آپشن نہ رہے نئے انتخابات کے علاوہ, تو یہ ہم نے جتنے بھی آپشنز ہیں وہ ایک دانش مندی کے ساتھ اور پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ استعمال کرنے ہیں. ہوش مندی ضروری ہے, اس میں جوش کے ساتھ نہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم کی تحریک اس حکومت کو گھر جانے پہ مجبور کرے گی. بہت شکریہ آپ کا عامر حسن صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ کلیئرلی بات بالکل پوائنٹ آف ویو سامنے آتا ہے. آپ کو سمجھ آئے نہ آئے, آپ اس سے اگری کریں نہ کریں, لیکن ایک پوائنٹ آف ویو پیپلز پارٹی کے پاس ہے. خاص طور پر میں اصرار کروں گا کہ پنجاب کی پیپلز پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اسی لائن پہ سوچتے ہیں, اور سندھ کے لوگوں کی بات تو سامنے آتی سوائے اسی کی ہے, بلاول بولے, زرداری بولے, اور وہ سندھ نہیں ہے, وہ پورا پاکستان ہے. صحیح, ہمیں بریک پر جانا چاہیے, بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. ایک مختصر سا وقفہ.
ساتھ میر صاحب اداروں کی نجکاری کا معاملہ ہے جہاں پر تنقید بھی کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے، اور جبکہ حکومت اڑی ہوئی ہے کہ نجکاری کرنی ہے، انہوں نے بلکہ اعلان کر دیا کہ رواں جو برس ہے اس میں 9 جو ادارے ہیں ان کی نجکاری مکمل کر لیجیے. کیسے دیکھتے ہیں یہ نجکاری کا جو عمل چل پڑا ہے؟ اصل میں یہ نجکاری جو ہے وہ تو ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ہمارے ہاں 90s کے شروع میں آ گیا تھا. بے نظیر نے ایم سی بی کی نجکاری کی بات کی تھی، یعنی اس پارٹی نے جس نے نیشنلائزیشن کی ہے اس ملک میں، صحیح نیشنلائزیشن کو عام کیا ہے. بھٹو کی پیپلز پارٹی نیشنلائزیشن کی تھی، بے نظیر نے اس کا ذکر کیا تھا نجکاری کا. صحیح. اس کا فرسٹ امپلیمنٹیشن نواز شریف کے زمانے میں ہوا جب ایم سی بی جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوئی. صحیح. اور پروسیس چلتا رہا. اچھا اب یہاں تو نجکاری کا کانسیپٹ آپ کے اپنے انٹرسٹ میں ہو، یہاں اس کے ساتھ یہ ہو کہ عالمی ادارے کہتے ہیں آپ کو ہم قرض دے رہے ہیں، آپ قرض دینے سے پہلے ہماری یہ شرائط مانیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے عام طور پر کہ آپ اپنے اداروں کی نجکاری کر کے اس کا پیسہ لائیں گے تاکہ ہمارا قرض ادا کر سکیں. صحیح. تو اس صورتحال میں ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اس کی مختلف صورتیں پیدا کرتے ہیں. پی آئی اے اور سٹیل مل کی نجکاری کا مسئلہ جو ہے کئی سال سے اٹکا ہوا ہے. صحیح. نجکاری اناؤنس کر دی تھی 22 ارب روپے میں، 22 ارب روپے کا وہاں سامان پڑا ہوا تھا، زمینیں اس کی الگ تھی، کارخانے اس کے الگ تھے، ہم نے فری بیچ دی تھی. شوکت عزیز کا کہنا تھا کہ اگر فری بھی دی جائے تو ٹھیک ہے. اس وقت جنرل قیوم تھے چیئرمین اس کے اسٹیل مل کے، انہوں نے کہا کہ جو پیسے میں نے بچائے ہیں 10 ارب 2 سال میں اسی سے اس کو رینوویٹ کر دیتا ہوں جس سے اس کی پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی اور آپ کو قیمت بھی اچھی مل جائے گی. ہم نے وہ چیپٹر کلوز کر دیا. آج ہم جن اداروں کی نجکاری کرنا چاہتے ہیں کیا سچ مچ خسارے میں ہیں؟ یہی چیز پوچھنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر کیس اسلم صاحب نے. کیس اسلم صاحب ان سے بات کرتے ہیں، میں بات مکمل کر لوں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا اس کو ہم نے جن کی نجکاری وہ سب خسارے میں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نجکاری ہم اپنے مفاد میں کر رہے ہیں یا عالمی اداروں کے کہنے پہ کر رہے ہیں. لیکن ہر بار ہم کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس کی نجکاری نہیں کرتے، اس کی کرتے ہیں، اس کی نہیں کرتے. اب کچھ جو لسٹ آ رہی ہے اس میں کچھ ایسی ہے کہ جن جن چیزوں کو پلیج رکھا جا رہا ہے اس میں 9 وہ پارک اسلام آباد کا اور ایسی بہت چیزیں ہیں جس پہ لوگوں کو اعتراض پیدا ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے کہ درست ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نجکاری کا یہ منصوبہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے یا ہماری مجبوری ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قیس اسلم صاحب کوئی شک نہیں کہ بہت اچھے ہمارے معاشیات ہیں اور بڑی کھل کے بات کرتے ہیں اور کوئی نان پولیٹیکل کرتے ہیں. معیشت دان کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی کھل کے بات کیا. بالکل. جی السلام علیکم قیس صاحب. ہیلو کیس صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی کیس صاحب سن پا رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. ہاں بالکل. اچھا رابطہ ہو رہا ہے ان سے. جی دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو مسئلہ یہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نجکاری کس بیس پہ کر رہے ہیں. سٹیل مل کے ہم نے ملازمین فارغ کر دی ہے. سٹیل مل پہ سندھی گورنمنٹ کی حکومت لگی ہوئی ہے. ہمیں دے دو ہم چلا لیں گے. یعنی کہ وہ خود کچھ نہیں بناتے، چلانے کو تیار ہے. وہ ہاسپٹل جو 3 ہے کہتے ہیں ہم نے بنا دیے. اس کو بنائے فیڈرل گورنمنٹ نے، پورے ملک کا پیسہ لگایا اس پہ اور بہت اچھے چل رہے تھے. اور اس میں پرابلم پیدا ہوتے تھے کہ جب سندھ گورنمنٹ انٹروین کرتی تھی. لیکن اب سندھ گورنمنٹ کا کہنا ہے ہم نے اس کو بہت یعنی کہ پورا، اور فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے اچھا تنخواہیں تم دو لیکن ادارے ہمارے. یہ بھی نہیں ہو سکتا نا. جی بالکل. جی کیسا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک جی. بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نجکاری تو ایک کانسیپٹ بہت دنوں سے چل رہا ہے کہ ہونی چاہیے، 90 سے چل رہا ہے بہت سے اداروں کی. کس کی ہونی چاہیے کس کی نہیں؟ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا ہم پر دباؤ ہے عالمی کہ ہمیں کرنی ہے؟ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی سر بات یہ ہے کہ 2-3 باتیں ہیں بڑی امپورٹنٹ اور تینوں ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک بیگ رپورٹ نکلی تھی جو گورنمنٹ نے شائع نہیں کی آج تک. وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ کئی دفعہ فیل ہو چکی ہیں اور ان سب کو گورنمنٹ فائنانس کر کے ریوائیو کرتی ہے اور پھر وہ فیل ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ریوائیو. سو یہ پروسیس صرف پبلک سیکٹر کے ساتھ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ اکانومی کے ساتھ ہے. بیسک انگریڈینٹس اکانومی کے پرابلمس ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں جو ایسٹس ہیں ملک کے ان کو فیل کیا جاتا ہے. آج تک کسی بھی ڈائریکٹر
یا بورڈ کو سزا نہیں ملی، وہ اسٹیل مل ہو، وہ پی آئی اے ہو، وہ کوئی اور ادارہ ہو جس میں گڑبڑ کی ہو، جو کولیپس کیا ہو، کسی کو آج تک سزا نہیں ملی. ٹھیک ہے. الزام دیے گئے ہیں جی کہ اوور سٹافڈ ہیں. آئی ایگری کہ اوور سٹافڈ ہیں، تو پھر آپ اس سٹاف کو کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیوں فیڈرل گورنمنٹ ان کی تنخواہ دے گی اگر اف دیٹ واز دی پرابلم؟ تیسری بات یہ ہے کہ یس، کئی ایسے ادارے ہوتے ہیں جو جس طرح پی آئی اے ہے، وہ شاید فیزیبل نہیں ہے کیونکہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہ بنتا ہے اور صرف امیر مفت اس پہ سفر کرتے ہیں، جس کے برعکس ریلوے جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے بنتا ہے اور صرف ٹیکس پیئر ہی اس پہ سفر کرتا ہے. تو آپ کو یہ فرق کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اسٹیل مل کا بھی یہ ایشو ہے کہ جب آپ اسٹیل مل کو بیچ دیں گے تو ڈیفنس کے لیے جو اسٹیل ہے وہ کہاں سے لائیں گے؟ پرائیویٹ سیکٹر دے گا آپ کو. یہی ایشو جو ہے وہ آپ کے جو بجلی اور گیس کے اداروں کا ہے. یس، یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا نام ہے اس کا، یوٹیلیٹی اسٹورز دے شوڈ ناٹ بی ود دا گورنمنٹ، ان کو بھیج دینا چاہیے. مگر اگر آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ نے یہاں 3 وہ ہوتے تھے روٹی پلانٹس، ان کو اس کی زمین سے کم پیسے پہ بیچ دیا تھا، اور نواز شریف کی دوسری گورنمنٹ یا تیسری گورنمنٹ میں روٹی کا بحران آیا پنجاب میں. سو واٹ جی جی آواز پھر کم گئی. ڈاکٹر کیسا ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. اگر آپ نجکاری کرنا بھی چاہتے ہیں تو ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے، مگر اس سے پہلے احتساب ضروری ہے ان کا جنہوں نے ان اداروں کو کھوکھلا کیا ہے. ہاں، احتساب یہاں ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم سارا زور سیاستدانوں پہ لگا دیں اور ملک میں ایک سیاسی بحران پیدا کر دیں. جی، پھر آپ دیکھیں گے، میں مثال کے طور پہ یہ جو پی آئی اے کے 2 جہاز پکڑے گئے یا وہاں پیسے نہیں دیے گئے دونوں ہوٹلز کے اینڈ سچ فورتھ، اس پہ پہلے جو 10 بڑے آفیسرز ہیں پی آئی اے کے، ان کی جیب سے وہ پیسہ جانا چاہیے، ٹیکس پیئر کے پیسے سے نہیں جانا چاہیے. پھر میں اس سارے احتساب کے یہ پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کو تو سمجھوں گا کہ وہ آنیسٹلی پرو پیپل ہے. مگر سوال یہی ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ مشرف اسٹیل مل بیچنا چاہتا تھا، افتخار چودھری نے نہیں بیچنے دی کیونکہ پتہ لگا جی کہ مشرف کے ہی آف شور کمپنی ہے جو اس کو خریدنا چاہ رہی ہے. تو یہ ٹرانسپیرنسی بھی تو دیکھنی پڑے گی کہ کون بیچ رہا ہے اور کون خرید رہا ہے. ٹھیک بات. بہت شکریہ قیس صاحب، بہت شکریہ. بڑی باتیں آپ سے کرنے کو دل کرتا ہے، کسی دن تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. اس وقت اتنی ہی آپ کی انپٹ جو ہے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. بات کری کلیئر کر دی انہوں نے، ایک بات، پانی کا دودھ کا کیا کس بات پہ بیچنا چاہتے ہیں، اب طے تو کریں، احتساب تو کریں جنہوں نے کھا لیا، لوٹ لیا. اور بالکل بڑی عمدہ باتیں کی، عمدہ کی باتیں کی. صحیح ہے. ہمیں بریک پر جانا ہے جی. بریک سے جب لوٹ کر آتے ہیں تو ایک اور چیز ہے اس پر ڈسکس کرنا ہے. کھوکھر برادران جو کہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں حکم امتناع پر. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، حکم امتناع تھا، اس کے باوجود سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے. ایک شارٹ سی بریک.
खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। मीर साहब, खोखर बरादरान है वो अदालत भी पहुंच गए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बयानात भी आ रहे हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहते हैं आप इस तरह के? असल में ये जो वाकया हुआ, अगर आपने डिमोलिश करना था कानूनी तौर पर आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपने करना था तो दिन की रोशनी में करते। आधी रात को जाके वो हिस्सा कौन सा है जिसे खोखर पैलेस कहते हैं, उसके गिर्द का इलाका है, वो कहते हैं एक फैमिली नहीं रहती, 13 कितनी फैमिलियाँ रहती हैं। आज सैफुल्लाह खोखर को मैं सुन रहा था किसी चैनल पर, और वो सारे फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं, तो उसको आप खोखर पैलेस कहते हैं। और ये जो ज़मीन थी, इस पर उन्होंने तफसील से बताया, हमारी आबाई ज़मीन 36 की थी, वो फलां को बेची, फलां को किया, फलां को किया, और आखिर में हमने ये खरीद के इसको LDA भी आता है, वो आता है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें मौजूद है। ये तौहीन अदालत के मतलब, अगर ये ऐसा है, हो सकता है हुकूमत के पास भी कोई मौक़िफ़ होगा, वो कहेंगे जी वो तो पुराना हिस्सा है, वहाँ तक तो वो स्टे है, ये हिस्सा था। लेकिन इस तरह डिमोलिश करना, और साथ में अजीब-ओ-गरीब बात है, सारे इनको मुस्लिम लीग नून के भी बंदे मिलते हैं, इन्होंने ज़मीनों पे कब्जे किए हुए, खुरम दस्तगीर के वालिद पे कर दिया, अपने इन पे कर दिया, और वो सारे लोग जो कि नून लीग के बहुत सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं, उनके हमायती हैं। आप पकड़ते हैं, नैब का हाथ पड़ता है, ख्वाजा आसिफ पे पड़ता है, शाहिद खाकान अब्बासी पे पड़ता है, राना सनाउल्लाह पे आपने दूसरा मुकदमा बना दिया। और ये सारी बातें समझ नहीं आने वाली कि आप ये सारा काम जो है आप करें लीगली। अगर ये इन लोगों ने कब्जा किया है तो आप करना चाहें जरूर करें। खोखर ब्रदर्स का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जिस इलाके के मैं रहता हूँ, जौहर टाउन सारा इलाका में कहा जाता है ये उनकी ज़मीनें थी, हमें ज्वाइन किया है, ज़मीनें थी सही, और जिन पर वो आबाद थे वो उन्होंने इस तरह किया। कुछ कहते हैं नहीं, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर दिया। अब भाई आप ये सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी ना, सरकारी ज़मीनें थी और इतनी बड़ी ताकत थी वो, तो सरकार देखती रह गई। तो ये सिर्फ मुस्लिम लीग के ज़माने में तो नहीं हुआ होगा सारा इलाका। तो ये तासुर क्यों मिल रहा है कि आप सिर्फ मुस्लिम लीग के लोगों को, चाहे खुरम दस्तगीर के वालिद हो, चाहे ये हो, एक साहब और भी हैं गुजरांवाला में जिनको आपने किया, कुछ और भी पकड़े हुए हैं, सारे उन्हीं पे कब्जा आप हमले कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी और इधर भी सब कुछ। तो ये मेरे ख्याल में कुछ सोचने वाली बात। अच्छा, हमें तजियाकार मियां सैफुर रहमान साहब ने जो मियां सैफुर रहमान साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। करम जनाब, आपकी दुआएं चाहिए। वो खोखर ब्रदर्स का लाहौर में बड़ा चर्चा है, वो उनकी डिमोलिश किया इन्होंने, क्रेनें खड़ी करके और सब कुछ किया, वो आज हाई कोर्ट पे चले गए हैं। क्या आप ज्यादा लाहौर को समझते हैं? मैं तो कुछ अर्सा बाहर रहा हूँ, तो क्या सूरत है ये? नहीं देखें मीर साहब, इन खोखर बरादरान की यहाँ काफी कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल, क्योंकि खोखर बरादरी यहाँ पे काफी अक्सरियत में है, यानी अच्छी खासी तादाद में है। इसमें एक दो धड़े बने हुए, मलक करामत खोखर हैं जो हादर इस वक्त MNA हैं, वो दूसरी PTI से हैं, ये मुस्लिम लीग नून से हैं। तो इसमें ये कहना कि जनाब ये सारा काम कानून के मुताबिक हुआ है, हुकूमत की जमीन वागुजार करा ली गई है, तो इसमें तो आम तौर पे ऐसे कभी भी नहीं होता। डिमोलिशन जिसे मसमारी कहते हैं, उसके लिए बाकायदा नोटिस होते हैं, उसका बाकायदा एक सिलसिला होता है, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, उसके बाद जाके तो वो फिर उन्हें डिमोलिश किया जाता है। मसवारी का बाकायदा एक कानूनी तरीका है। तो ये जो तरीका अख्तियार किया गया, ये तो सरासर इसमें कानून का भी मैं समझता हूँ कि धज्जियां बखेरी गई हैं। आप देखें यहाँ पे तो आप मुवाजना करें कि बनी गाला में 300 कनाल की रेगुलराइजेशन, जिसके लिए कानून ही बाकायदा बना दिया गया। तो ये चीज अगर कानून का एक असूल होता है यकसा सलूक का, इक्वल ट्रीटमेंट का, तो अगर वो उसका इतलाक किया जाए तो उस हवाले से इनको भी मौका देना चाहिए था कि जी या जुर्माना बने, क्योंकि आपने बाई लॉज जो LDA के उनकी खिलाफ वर्जी की है। तो अगर आप ये वहां पे कोई कानून है, यहाँ पे कोई कानून है, और फिर वो इस वक्त चूंकि नून लीग के बकायदा वो मरियम नवाज और उनके लीडर के सबके जमानती भी हैं, तो इसमें तो सरासर यही तासुर उभरता है। और देखिए मीर साहब, तासुर जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे परसेप्शन कहते हैं। दुनिया में परसेप्शन पे जंगें हो जाती हैं। आप अंदाजा करें, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया की मानी हुई, मुझे भी वहां 3-4 कोर्सेज करने का इत्तेफाक हुआ। उनका मिशन स्टेटमेंट ही है कि सिंग बियॉन्ड परसेप्शन, यानी परसेप्शन के आगे क्या है, परसेप्शन के पीछे क्या है, ये देखा जाए। तो परसेप्शन तो इससे वो इमेज तो अपना उन्होंने खराब कर लिया। अब मेरा साबित करने में भी शायद उनको एक जोम है
کہ ہمارے پیچھے کوئی مستقل اکائیاں یا زیر زمین تجربے کرنے والی ایسی قوتیں موجود ہیں جو ایک پیغام دیں گی بڑا مضبوط قسم کا، اور اسٹے آرڈر کی بھی کوئی ایسی بات نہیں، ایسی کی تیسی اس طرح کی باتیں تو ہم خود بھی کئی مرتبہ وزراء اعلیٰ کے آفیسز میں یا ان کے جاتے رہتے ہیں، تو وہاں یہ زوم کا تاثر بھی عام ہے کہ کوئی نہیں جی مینج ہو جائیں گی چیزیں، کچھ نہیں ہے، ہم تو یہ ایکشن کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں کہ عوام میں کم سے کم یہ تاثر ابھرا ہے کہ جناب دیکھیں ہم نے کتنے بڑے برج الٹا دیے، بڑا نام تھا جی، بڑے ان کی خدمات تھیں، بڑا کھوکھر برادر، کھوکھر اچھے ہوں گے برے ہوں گے، بڑی اچھی بات آپ نے کی، ہم کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تو نہیں بیٹھے کریکٹر کا، لیکن یہ ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے، قانونی طریقہ بھی یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میرے علم کے مطابق، میرے رپورٹرز کے مطابق وہاں نوٹسز بھی نہیں دیے گئے، اور اس کا وہ ایک دن کا کوئی اس میں وقفہ ہوتا ہے، آج نوٹس دیا پھر کل دیا کہ جی آپ کو ہم نے، پھر وارننگ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ سارا مسلح جتھے پولیس کے اور ضلعی انتظامیہ، پھر اسسٹنٹ کمشنر اور پتہ نہیں کتنی طاقت کے ساتھ، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اس کی براہ راست نگرانی کر رہے تھے. بعد میں فردوس عاشق عوان جو ہیں وہ بھی اس طرح کی کوئی چاہ کے وہ چیڈیں کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ دیکھا پھر اب، تو یہ چیزیں جو ہیں تو یہ تو صاف بو آ رہی ہے نا جی. بلکہ آپ بھی ایک دفعہ گورنر ہاؤس میں موجود تھے، میں نے فردوس عاشق عوان صاحب کو جی آپ نیب کے بارے میں کہتی ہیں آزاد ہے، پھر بعد میں آپ خود ہی مکر جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی آپ کل ہونے والا یہ، اگلے دن نیب اس بندے کو گرفتار کر لیتی ہے. ٹھیک بات. تو یہ کوئی یہ گٹھ جوڑ یا کوئی یہ اندر عدالتوں لیگل نظام کے ساتھ کھلواڑ جو ہے، یہ عوام کے اندر کیا تاثر جا رہا ہے، تو پتہ نہیں ہم کس چیز سے، پھر یہ ہے کہ ایک مافیا اچھا ہے ایک مافیا برا ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے. یعنی یہاں تو آپ گڈ بیڈ کو طالبان والا یہ بنا رہے ہیں، ایک میرا خیال ہے ڈویژن کہ جی ایک ہم بھی معافی ہیں، ہم اچھے معافی ہیں، اور یہ جو ہے کھوکھر برادران اور ان کے پیچھے نون لیگ وہ برے معافی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے مافیا کھیل رہے ہیں عمران خان صاحب. ٹھیک بات آپ نے کہی جی، بہت شکریہ آپ کا جی، تھینک یو سر. اچھی عمدہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں آگے جانا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی، بات ٹھیک کر رہے ہیں. کلوزنگ ریمارکس بس یہی ہے جی کہ اللہ ملک کی کو سلامت رکھے، خیر کرے. ابھی ہم کورونا سے انشاءاللہ نکل جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ جو ملک میں ہم انتقام کی سیاست کھیل رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد ٹی وی پر جو تبصرے سننے کو ملتے ہیں خاص طور پر سرکاری حلقوں سے، وہ کوئی خوشگوار نہیں. ملک کو بہتر کریں. آج کسی نے جو بائیڈن کا کے الیکشن کے بعد اس کا کلنٹن کا، بش کا اور اوباما کے بیانات دکھائے، سب کہتے ہیں کہ اکٹھے مل جاؤ اور کرو. ہم بھی کیا کچھ طرح سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے، یعنی اس ڈیمیج کرنے کے بعد سوچیں گے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ کے بعد